وہاں دیکھیے دلی میں کیا ہوا. دلی میں کجریوال کی حکومت تھی, پرائیویٹ سکول جو تھے ان سے بچے اٹھا کے لوگوں نے سرکاری سکولوں میں ڈال دیے. اب وسائل دیں, پنجابی کا محاورہ ہے, میں تھوک سے وڑیاں نہیں تلی جاتی, تھوک سے پکوڑے نہیں چلے جاتے. یہ ساری چیزیں کاٹیں, اخراجات کم کریں. اب یہی کہہ رہے ہیں اور لگائیں تعلیم پر, آج شہباز شریف لگائیں صحت پر. ہاں یہی فرما رہے تھے, مطلب یہی کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے اور 1 مئی کا یہی پیغام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم لوگ معاملات کے بارے میں غور نہیں کرتے. فرمایا اگر جب آپ کا ملازم آپ کے لیے کوئی کھانے کی چیز لے کر آئے تو پہلا کام تو آپ یہ کریں کہ اس کو کھانے پر ساتھ بٹھا لیں. اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اس سے کہیں چند نوالے لے لو. اچھا, اور اگر وہ یہ بھی نہ کہے کہ نہیں شرما حضوری میں, شرما حضوری کوئی نہیں ہوتی. نہیں وہ کہ منع کر دے. کیسے آپ اس کو کہیں لے لو, چند نوالے لے لو. نہیں لیتا تو آپ اس کے لیے دوسرے برتن میں ڈال کے رکھ دیں. یہ میں کے میں جاتا ہوں نا. اچھا, میں پہلی دفعہ 1970 میں وہاں گیا. جماعت اسلامی کے امیر تھے سردار علی خان, بڑے صوبائی امیر, بڑے یعنی ذمہ دار تھے. ان کے یہاں کھانے میں بیٹھے, دسترخوان بیچ گئے, تمام ڈرائیور ملازم سب ساتھ بیٹھ گئے. اچھا, اور وہاں یہ کے میں جب کھانا کھانے کا وقت ہوتا ہے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں, سارے ایک ساتھ بیٹھتے ہیں. بالکل. یہ سندھ میں اور پنجاب میں کیا صورتحال ہے, اور یہ جو سرائکی وسیب ہے یہاں کیا صورتحال ہے. یہاں لوگوں نے غلام بنا لیا ہے. تو اس لیے ہر قیمت پر ریاست کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. غریبوں, یہ نہیں ہے کہ آپ پیسے بانٹ دیں ان میں, یہ نہیں کہ خیرات بانٹ دیں, ان کو تعلیم دیں, معیاری تعلیم فراہم کریں, سکلڈ ورکر بنائیں, سکل دیں ان کو, اور لگ جائیں, وسائل دیں ان کو, اور پرائمری سکولوں کی طرف توجہ دیں, ہائی سکولوں کی طرف توجہ دیں. ہمارے ڈاکٹر آج بھی ہمارے جو میڈیکل کے انجینئرنگ کے ادارے ہیں یہاں, جو ہم ڈاکٹر پیدا کر رہے ہیں, جو انجینئر پیدا کر رہے ہیں, بین الاقوامی معیار کے ہیں. بالکل. سب کچھ خرابی کے باوجود آج بھی ہماری تعلیم جو ہے, آج بھی ہماری پبلک سیکٹر یونیورسٹیز جو ہیں وہ بندے وہ پروڈیوس کر رہی ہیں تعلیم یافتہ نوجوان. ایسا ہی ہے. آئی ٹی کے میں, انجینئرنگ میں, میڈیکل میں. تو آپ تھوڑے وسائل دے دیں ان کو, ان کی طرف توجہ کر دیں. آپ نہ ان کی طرف توجہ کرتے ہیں, نہ ان کو وسائل دیتے ہیں, اور نعرے لگاتے ہیں. نعرے لگانے سے کوئی قوم تبدیل نہیں ہوتی. شہباز شریف صاحب یہی اشارہ کر رہے ہیں, ذرا وہ کچھ معاشی حالات کی طرف بھی ذکر کر رہے ہیں. اچھی بات ہے, ذرا سن لیتے ہیں سر کہ وہ کیا کہا. وہ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مسائل ویسے گزشتہ سے پیوستہ تو ہیں, لیکن امید بھی دے رہے ہیں. وہ بھئی ہمت والے ہیں. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں, امید بھی دے رہے ہیں. میں شہباز شریف سے سیاست میں جو اختلاف کرے, اس میں کوئی شک نہیں ہے نا کہ وہ جان لڑانے والے شخص ہیں. چاہے آپ ان کی سیاست پر اتفاق نہ کریں, جو بھی تنقید کریں, لیکن اس بات پر آپ یہ بات تو اعتراف کرنی پڑے. ٹھیک ہے, دکھائیے جی آج کیا فرما رہے تھے اپنے گھر پہ جب تقریب کر رہے تھے. دیکھیں, ہمارے دوست, اللہ کا بڑا شکر ہے, ہمارے دوست ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. سعودی عرب ہے, چین ہے, امریکہ ہے, متحدہ عرب امارات ہے, ترکی ہے, قطر ہے, ایران ہے, سب ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے, لیکن ہمیں اپنے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا. ہمیں اپنے سرمایہ کار جو ہے ان کا اعتماد بحال کرنا ہوگا, ان کو ساتھ لگانا ہوگا. اپنے سرمایہ کار جن کو 1972 میں لوٹ لیا گیا, ڈاکہ ڈالا گیا نیشنلائزیشن کر کے, جن ملک کو ان کو در بدر کر دیا گیا, اور ملک کو ہنر مند سرمایہ کاروں سے محروم کر دیا گیا 1972 میں جو بھٹو صاحب کی نیشنلائزیشن تھی. آج تک ہم اس کے نقصان سے نکل نہیں سکے. وہ سارے خاندان جو ہندوستان سے آئے تھے, جو یہاں پاکستان کی تعمیر کرنے کے لیے, یہ داؤد, یہ ولی کا, یہ آدم جی, کیا خاندان تھے, اور گجرات سے آئے تھے, اور یہ اصفہانی بنگال سے آئے تھے, ان کو سب کو, اور یہاں ہمارے چنیوٹی شیخ جو ہے ہمارے یہ جو سیگلز, ہمارے ان سب لوگوں کو اکٹھا کریں, ان کی اولادوں کو, ان کو لگائیں. ایک منشا صاحب جو ہیں وہ اتنا ٹیکس ادا کر سکتے ہیں 70 ارب,
تو یہ باقی بھی ادا کر سکتے ہیں. ان کو مواقع دیں, ان کو مواقع دیں, ان کی بات سنیں, ان کے زخموں پہ مرہم رکھیں اور ان کو تھپکی دیں. اور یہ اس کے بغیر ہنرمند سرمایہ کاروں کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. یہاں تو وہ ہمارے دن رات مصیبت پڑی ہوتی ہے. ایک گندم اب چینی کی قیمت نہیں مقرر کر سکتے, گندم آپ سے نہیں سنبھالی جاتی, تو باقی تو باتیں ہی چھوڑ دیں. چلیں سر, بہرحال اب شہباز شریف صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں نا یہ اس سے نکلنا ہوگا لون سے. اب خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ کچھ معاشی نکلنا ہوگا انڈیکیٹر ہوگا, اور کوئی چوائس نہیں ہے. 1.1 ارب ڈالر آ گئے, لیکن مبارک ہے, اچھی بات ہے. اس وقت ضرورت ہے, اس وقت ہمیں ضرورت ہے, اور اگلے پروگرام کی بھی ضرورت ہے, اگلے پروگرام کی بھی ضرورت ہے, لیکن قبر ہمت باندھنے کی بھی ضرورت ہے. اور پاکستان انشاءاللہ نکلے گا, بحران سے نکلے گا, اور پاکستان ایک بڑی طاقت بن کر ابھرے گا.